لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے ہماری آفات، مصیبت، پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی۔ تو سامعین عزیز احترام، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر جائیں، ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا دل گھبراتا ہے۔ تو سامعین عزیز احترام، کس طرح کا فتنہ اور فساد ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں معاذ اللہ مرد اور عورت معاذ اللہ ایک کمرے میں جا کر بدکاری کریں تو وہی زنا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر کسی شخص نے غلط کام کو دیکھا، گند کو دیکھا، تو اس نے آنکھ کا زنا کیا۔ جس نے لذت کے لیے سنا اور دوسرے کو چپ نہ کروایا اور اس کی پوری بات سنی تو اس نے کان کا زنا کیا، اور کسی نے منہ سے گندی بات بولی، غلط بات بولی تو اس نے منہ کا زنا کیا، اور جس نے گند سوچا یعنی کہ اپنے دماغ میں کوئی گندی بات سوچی تو سامعین عزیز احترام اس نے دماغ کا زنا کیا۔ اور زنا کی سب سے پہلی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کی سب سے پہلی جو سزا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے، اس بندے سے عبادت کی لذت کو، عبادت کے سرور کو چھین لیتا ہے۔ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ سب سے پہلے سزا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ سامعین عزیز احترام، سوچیں، آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں۔ آج لوگ غلط جگہ پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمارا دل گھبراتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نظر کو پاک کر لے، اے شخص تو نظر کو پاک کر لے۔ اگر تیری نظر پاک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین عزیز احترام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظر کو پاک کریں، ہم اپنی آنکھ کو پاک کریں، ہم اپنے کان کو پاک کریں، ہم اپنی زبان کو پاک کریں، ہم اپنے کردار کو پاک کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنی ناراضگی کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مشکلات، پریشانیوں کو دور کرے۔ تو سامعین عزیز احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظر کو پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔